أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے اس کے سبق نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو پہلا ہم پارٹ اے لیتے ہیں، یعنی پہلا آدھا گھنٹہ ہم اس میں پارٹ اے دیکھیں گے اور آخری جو آدھا گھنٹہ وہ اس میں پارٹ بی۔ تو پارٹ اے میں ہم کیا کریں گے جی؟ آج انشاءاللہ ہم سورہ العصر اس کا ترجمہ اور اس سے اسباق لیں گے، اور دوسرا جو پارٹ ہوگا بھی اس میں انشاءاللہ گرامر، یضرب یسمع یعلم یعمل و ماذا، اور اسی طرح نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا۔ اور اس سبق کے اختتام پر، یعنی سبق نمبر 14 کے اختتام پر آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 36,556 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو 7 ہوم ورک آپ کو بار بار یاد دلائے جاتے ہیں، یہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں لے کے آنے ہیں۔ 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کے، 5 منٹ حافظے سے جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، 2 پڑھنے کے کتاب سے یا بک لٹ یا مانی الفاظ مانی کی جو شیٹ ہے اس سے، اور 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا، اور ساتھ ہی 2 دعائیں، ایک اپنے لیے کہ رب زدنی علما، اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کے سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ اور یہ الفاظ معنی کی شیٹ آپ کو بار بار یاد دلائی جاتی ہے، اس کو لازمی دیکھتے رہیں، کیونکہ جو سبق پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ اس میں موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی ایک طرح سے دعائی ہو جاتی ہے اور آپ کی سیکھنے کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم سورہ العصر سب سے پہلے اس کو سنتے ہیں جی تلاوت، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو سب سے پہلے اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ سورہ عصر ایک مختصر صورت ہے لیکن جامع صورت ہے، اور اس میں جو انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی نقصان سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا ہے، اور اس کی نجات کا فارمولہ اس میں دیا گیا ہے۔ تو اس صورت کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ 2 خصوصیات اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے، جیسے عقیدہ اور اعمال صالح، اور باقی جو 2 ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، جیسے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا یا ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ ویسے یہ دوسری بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی آدمی کا اپنا ہی اس میں فائدہ ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 اس میں خصوصیات ہیں جس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ پہلے رواں ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ واو، اس سے پہلے آپ نے واو کا ایک مطلب پڑھا تھا اور، ٹھیک ہے، واو کسے کہتے تھے ہم؟ اور۔ تو آج سے آپ اس کو ہم دوسرا بھی میننگ سیکھیں گے، واو کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے۔ واو کے اور بھی میننگز ہیں، اور بھی مطلب ہے، انشاءاللہ ہم آگے جیسے جیسے اگلے لیولز میں چلتے جائیں گے تو آپ اور بھی میننگز اس کے سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابھی جو ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ اور، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا میننگ آپ نے یاد رکھنا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے قسم، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ دوسرا میننگ یاد رکھنا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ اسی طرح کی کئی اور صورتیں ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء۔ تو یہ ساری صورتیں دیکھیں جو واو سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک یاد رکھنے کے لیے ہنٹ بھی ہے کہ آخری حرف پہ زیر آ رہی ہے، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء، تو آخر پہ ایک ہنٹ ہے، ضروری نہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو واو آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا مطلب قسم ہے۔ تو کافی صورتیں اس طرح کے سٹارٹ ہو رہی ہیں واو سے، تو اس کا مطلب ہوگا قسم ہے۔ عصر کسے کہتے ہیں جی؟ زمانہ کا۔ جیسے ہم اردو میں بھی مثال لیتے ہیں عصر حاضر، یعنی موجودہ زمانہ کہنا، تو آپ کہتے ہیں عصر حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ تو عصر کا مطلب زمانہ، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ آسان سا ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک ہی بار استعمال ہوا ہے یہاں پر، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عصر کا مطلب زمانہ۔ اس کو ہم اب دیکھتے ہیں جی کہ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے۔ تو زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے اس میں؟ اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے۔ زمانہ کس بات پر گواہ ہے؟ آگے جو بات ہو رہی ہے اس پر۔ آگے کون سی بات ہو رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا ان کا مطلب ان اللہ مع الصابرین، سے آپ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ان کا مطلب آپ نے بے شک پڑھا تھا، ان کا مطلب بے شک، ٹھیک ہے جی۔
اور یاد کہاں سے رکھتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو ان، بے شک، ان اور ان دو لفظ ہیں. ان کا مطلب بے شک، اور ان کا مطلب اگر. ان کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے کون سا فریز یاد کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ان جس کا مطلب اگر ہے، آپ کہاں سے یاد رکھیں گے ان؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سسٹر روبینہ تھی میرے خیال میں، جزاک اللہ. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ سے. ان کا مطلب اگر، اور انا کا مطلب بے شک. تو یہاں پہ انا ہے تو اس کا مطلب ہوگا بے شک. الانسان، الانسان انسان یا آدمی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہاں پر جو ال لگ رہا ہے، ال خاص کر رہا ہے انسان کو. کیسے؟ وہ خاص انسان یا بنی نوع انسانی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. الانسان، ال کی وجہ سے اس کو بنی نوع انسانی بھی کہہ سکتے ہیں. الانسان خاص انسان. لفی دو ٹکڑے، لا اور فی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ نے لا کا مطلب پڑھا تھا لیے، لا کا مطلب پڑھا تھا لیے، اور یہاں پہ آ رہا ہے فی. آگے فی کا مطلب میں. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ لا اور فی البتہ میں. تو لا کا مطلب البتہ بھی ہے، یہ حروف یا اسماء کے ساتھ آتا ہے جو البتہ میں آتا ہے. اس کو آگے دیکھتے ہیں. جیسے ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ٹھیک ہے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی. تو وا اور لقد، البتہ تحقیق. تو یہاں پہ لا کس کے مطلب میں آ رہا ہے؟ البتہ، یعنی قد کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہو رہا ہے البتہ. ہم نے لا لگایا تھا پہلے اسم کے ساتھ، جیسے للہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کے لیے. لرب العالمین، تو اسی طرح للعالمین. تو وہ جو ہم اسم کے ساتھ لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. حرف یا فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا البتہ. ٹھیک ہے جی. تو لا کا آپ دوسرا مینہ بھی آپ نے میننگ یاد رکھنا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ. تو فی کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ البتہ. ٹھیک ہے، فی یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کا حرف، حرف تھا، حروف تھے. اسی طرح جو آگے بھی اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لا کا مطلب البتہ. اچھا، لا یا لی کے مختلف استعمالات ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ للہ، اللہ کے لیے. اللہ اسم ہے نا، اس میں ذات ہے، اللہ کی نام ہے، اسم ہے اللہ. تو اسی طرح لا جو ہے اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لیے. اسی طرح لا جو ہے ضمائر کے ساتھ ہوگا، جیسے ہو، ہم، کا، ہی، اس کے ساتھ لا لگائیں تو اس کا مطلب ہوگا لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو، ہم، یہ بھی ضمائر، یہ بھی اسماء ہے. تو اسماء کے ساتھ لیے آئے گا یا لا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لیے. اسی طرح لا جو ہے فعل کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے یدبرو. ٹھیک ہے جی. یا یتذکرو. ٹھیک ہے، یدبرو وہ غور کریں، یا یتذکرو وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ افعال ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اس میں کسی کام کرنے کو ہونا پایا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ لا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ. اور لا جو ہے حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے ابھی آیا ہے. ٹھیک ہے، لفی یا لقد، اس کا مطلب البتہ یا تحقیق ہوگا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ویسے یہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، اس میں آپ نے تھوڑا پریشان نہیں ہونا. بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ لا جب بھی کسی حرف کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، حرف جیسے فی حرف ہے تو اس کا مطلب ہوگا البتہ یا تاکید. اس سلائڈ پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا اس کو اتنا یاد رکھ لیں کہ لفی کا مطلب ہے البتہ. فی میں خسر، خسارہ. اچھا، خسر، خسارہ یا گھاٹا یا نقصان کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. ٹھیک ہے جی، اصل جمع پونجی بھی آپ کی چلی جائے اس کو کہتے ہیں خسارہ. تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے. اس کو ہم زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے اپنی دعا، احتساب اور پلان میں؟ تو سب سے پہلے اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو اس کے لیے اسباق لیتے ہیں. تو یہاں پر چار باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کون کون سی چار باتیں. والعصر، واو قسم، قسم کھائی جا رہی ہے، ایک تاکید. دوسری ان الانسان، ان بے شک، دوسری تاکید بے شک کی ہو گئی. لفی، لا البتہ یا تحقیق، یہ تیسری ہو گئی اس میں تاکید. چوتھی تاکید کیا ہے اس میں؟ اکثریت خسارے میں. چوتھی تاکید کیا ہے جو اس میں بیان نہیں ہے لیکن آگے خسر آ رہا ہے تو اس میں ہم لیں گے اکثریت خسارے میں. کیسے؟ فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس. فرض کریں کچھ 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے، 100 پارٹیسپینٹس ہیں. تو اس میں سے جو ہے تقریباً 10 پاس ہو جاتے ہیں، تو 90 جو ہے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 90 10 پاس ہو گئے سوائے 90 کے. ٹھیک ہے نا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 90 فیل ہو گئے سوائے 10 کے. تو پہلے اکثریت کی بات ہوتی ہے نا، جو زیادہ ہو. تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اکثریت کی، کہ اکثریت خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، لفی خسر، اکثریت خسارے میں. تو چار باتوں کی تاکید کیا ہے؟ واو قسم کھائی جا رہی ہے، انا بے شک تاکید. ٹھیک ہے جی. اور لا فی یعنی البتہ، یہ بھی تاکید ہے. اور خسر اکثریت خسارے میں. تو یہ 4 دفعہ تاکید ہو رہی ہے. تو اس سے سوچنا چاہیے کہ یہ سورج جو ہے
مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ تو تاکید پر تاکید سنتے ہوئے، یہ 4 بار جب تاکید ہو رہی ہے تو اس کو سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، رہنا چاہیے، اور بے چینی میں بھی میری اضافہ ہونا چاہیے، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے مجھے خسارے سے بچنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ کیسے؟ جیسے حضرت عکاشہ کی ہم مثال لیتے ہیں، تو اس کو آگے ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، ان بے شک الانسان انسان، لفی البتہ، میں، خسر خسارے گھاٹے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ ہے میں خسارے، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے، البتہ خسارے میں ہے۔ ایک دفعہ مکمل دیکھیں جی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی البتہ میں، خسر خسارے، البتہ خسارے میں ہے۔ علم، سکھائیے، قرآن زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ جیسے بھی بات ہو رہی کہ یہ جب بھی ہم سنیں گے، جب یہ 4 بار تاکید کی جا رہی ہے تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں فوراً اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت میں سے، جو 70,000 لوگ ہیں، اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کی خصوصیات بتائی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے اس طرح، تو یہ پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ تو جب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، وہ فوراً چونک گئے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ہم تو سنتے ہیں تو یہ ایک نیوز کی صورت میں سنتے ہیں کہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، تو وہ فوراً چونک گئے کہ وہ کون سے 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو اس نے فوراً کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بھی ان 70,000 میں شامل ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ، تم ان میں شامل ہو۔ تو یہ سنتے ہی ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ تو یہ مثال یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جیسے ہی ہم اس طرح کی آیت سنیں گے، جیسے بھی ہمارے سامنے آیت بیان ہوئی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یا ہم خود پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات سنتے ہیں، کوئی بھی تلاوت سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں آج آپ سے انشاءاللہ سمجھ بھی آ رہا ہے، تو ہم فوراً اس کو ایک خبر کی صورت میں نہیں لیں گے، بلکہ فوراً ہم اس کی طرف جائیں گے، اپنے اوپر لاگو کریں گے کہ یہ میرے اندر ہونی چاہیے، اور دعا کریں گے، اے اللہ مجھے بھی ان 4 کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اور احتساب کریں گے اپنا گزرے ہوئے زمانے کا، اور پلان بنائیں گے مستقبل کے لیے انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں جی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الا الذین، اس کو پورا لیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے ایمان لائے اور عمل کیے نیک، الا سوائے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ میں، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کا مطلب سوائے، قرآن مجید میں 664 بار ہے، تو یہ آپ اس کو یاد رکھیں، اللہ کا مطلب سوائے، یاد رکھنے کا فریز کیا ہے؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے، تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، الا اللہ، الا سوائے، الذین، الذین ان کے جو، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، الذی ایک کی بات ہوتی ہے وہ جو، اور الذین وہ جو زیادہ، ان کا جو، تو صراط الذین ہم نے پڑھا تھا، ان لوگوں کا رستہ، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمتا یعنی ان پر انعام کیا گیا، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، تو یہاں سے آپ صراط الذین سے الذین آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر، تو صراط الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو، یعنی ان لوگوں کے سوا، اکثریت خسارے میں، پیچھے بات ہوئی تھی نا، اکثریت خسارے میں ہے، تو کون سی خسارے میں نہیں ہے؟ ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، فعالا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، اسی طرح آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، الا الذین سوائے ان کے، آمنو جو ایمان لائے، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے، وعاملو، اچھا آمنو ایمان مومن اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، 258 بار ہے قرآن مجید میں، یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، وعاملو آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ہمارا ہوم ورک تھا عاملہ، اس نے عمل کیا، سامعہ کے پیٹرن پہ تھا، عاملہ، عاملو، ٹھیک ہے جی، اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا، ٹھیک ہو گیا جی، تو عاملہ، عاملو اور عمل کیے، ان سب نے عمل کیے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، کون سے عمل کیے؟ عمل کون سا کیا جاتا ہے؟ صالحات، اللہ تعالیٰ کون سا عمل جو ہے وہ پسند کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نیک عمل پسند کرتا ہے. تو صالحات کا کیا مطلب ہے؟ نیک. صالحات نیک. اچھا کوئی مجھے بتا سکتا ہے صالحات، پہلے تو یہ بتائیں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ الصالحات. جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی اس میں سسٹر حسن جی اس میں سسٹر اس ربینہ میں کا جواب نہیں ہے. اچھا ہے اچھا آپ اس میں۔ ایک کام کریں، آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے کلاس آپ کی بڑی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اوپر بھی آ چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، تو یہ کریں کہ تھوڑا سا ہینڈ ریز کرنے کا آپشن یوز کیا کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ یہ ڈسٹربینس نہ ہو. آواز کی جو ہے نا وہ سب کی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہینڈ ریز کریں تو وہ بہتر ہے. جی بردر منظور سب سے پہلے آپ نے کہا تو صالحات ایک تو بتایا کہ یہ اسم ہے، دوسرا آپ بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ صالحات مونس ہے، جی مؤنث مونس، ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ آخر میں تے آتی ہے۔ آخر پہ تے تو سب کے آ سکتی ہے. تے تو آ سکتی ہے، کسی کی بھی آخر پہ آ سکتی ہے تے. مطلب ایک ان میں سے لیکن ایک مونس نکالی۔ کے اینڈ پہ وہ بولتے آتی ہے۔ جی سسٹر سائدہ، جی سسٹر سائدہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر مونس ہوگا تو اس کے اینڈ پہ بولتے آ جاتی ہے۔ اس سے ہم کیا کریں گے کہ اس کا پہلے واحد بنائیں گے. کیا کریں گے؟ صالحات ہے نا، آخر پہ الف تا ہے، تو صالحات جی کی پہلے واحد بنائیں گے. یہ جمع ہے نا تو اس کی واحد بنائیں گے، تو واحد کیا ہوگی؟ صالحہ، صالحہ، صالحہ۔ صالحات. ٹھیک ہے گول تا اس ظاہر کرتی ہے مؤنث کو. اور یہاں پہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ الف تا جو ہے، الف تا جمع میں جمع مؤنث میں ہوتی ہے الف تا، تو صرف تا نہیں کہیں گے الف تا. ٹھیک ہے صالحات الف تا آ رہی. جزاک اللہ سسٹر اینڈ بردر. ٹھیک ہے آپ دونوں نے اس کا جواب ٹھیک دیا. تو یہاں پہ آ رہا ہے سامنے صالح مذکر ہے، صالحون صالحون صالحون. ٹھیک ہے جی زیادہ کی بات ہوگی. صالحن یا صالحین ہی ہوگا، یعنی زبر یا زیر کے ساتھ ہوگا مذکر، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یا نون کے ساتھ صالحین. ٹھیک ہے جی دو پیش ہوں گے تو صالحون واو نون لگائیں گے. اگر دو زبر یا دو زیر ہیں تو صالحین. ٹھیک ہے جی یا نون کے ساتھ اس کی جمع ہوگی. آگے جو گرین میں نظر آتا ہے مؤنث صالحتن گولتا، تو الف تا لگا دیں گے گولتا کو ہٹا کر. ٹھیک ہے جی اس کی پریکٹس ہو چکی ہے بار بار، تو ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا، اس پہ زیادہ ہم ٹائم نہیں کر سکتے. بس مختصر سے اتنا بتا دوں کہ جیسے صالحون کی جمع صالحون ہے، اسی طرح صالحن اور صالحین کی جمع صالحین ہے. تو صالحتون کی جمع تو صالحاتون ہو گیا. اگر صالحتن ہوتا تو اس کی جمع کیا ہوتی؟ یہ کوئی جلدی سے بتا دے مجھے ہینڈ ریز کر کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صالحتن ہے، صالحتن ہوتا تو اس کی جمع کیا ہوتی؟ جی احمد حسین صاحب. صالحات، صالحات، صالحاتن. ٹھیک ہے صالحاتن کی جمع بھی صالحاتن ہے، اور صالحاتن کی جمع بھی صالحات، صالحاتن ہے. تو صالحاتن ہو یا صالحاتن ہو، دونوں کی جمع صالحاتن ہو تین ہے. ٹھیک ہے جی دونوں میں تین آئے گا، صالحاتن نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا. چلے جی نیکسٹ چلتے ہیں. تو صالح نیک عمل. اچھا جی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم تصور اور احساس میں کیسے لے کے آئیں گے کہ یہاں پہ چونکہ بات ہو رہی ہے کہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، چار بار تاکید کی، پھر بات ہوئی کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکثریت خسارے میں ہے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے. کون سے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عاملو نیک عمل کیے، عامل الصالحات نیک عمل کیے. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تصور اور احساس کرتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے جو ہے سچا پکا مومن بنا، آمن ہمیں پکا ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، تجھے سچا مان لے، اور اس کے بعد ہمیں عمل صالح نصیب کر. یہ دعا کریں گے. اس کے بعد اپنا احتساب کریں گے، جیسے ایمان کے بارے میں، یا اس کے بعد صالح اعمال کے بارے میں، نماز روزہ زکوٰۃ حج قرآن پڑھنا اور ذکر کرنا وغیرہ. تو یہ اپنا احتساب کریں گے اور اپنا حال دیکھیں گے کہ ہمارا حال اس میں کیا ہے. پھر ہم اپنا پلان بنائیں گے کچھ نہ کچھ ساتھ عمل کا، اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو اب اس کو تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے، الذین ان لوگوں کے جمع کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعاملو اور عمل کیے، الصالحات نیک، الصالحات نیک. الا الذین سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور عمل کیے نیک. علم سکھائیے.
नेक्स्ट आयत मार्क कर लेते हैं जी। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। वतवासौ, एक दूसरे को वसीयत की, वतवासौ एक दूसरे को वसीयत की। अच्छा, इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि हम एक लफ्ज लेते हैं दरासा। दरासा पढ़ा, दरासा पढ़ा। एक लफ्ज होता है दर्रासा, ठीक है, यानी रा के ऊपर शब्द आ रही है, दर्रासा इसका मतलब होता है पढ़ाया। एक तीसरा लफ्ज है तदारसा, एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, दरासा पढ़ा, दरासा पढ़ाया, और तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया। तो तदारसा का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को पढ़ाया। यहां से हम लेते हैं तदारसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसू, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, एक की बात हो रही रिवायत की। तदारसू उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया, जमा की बात हो रही। इसी तरह तवासौ, उन सब ने एक दूसरे को नसीहत की। तो यहां से याद रखें कि तवासौ एक दूसरे को नसीहत की, जमा का सीगा है तवासौ। उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। किसकी जी? हक, बिल हक, हक की और हक, हक, हक या सच कहाँ से मिलता है? कुरान और सुन्नत से। कुरान में सारी तफसीर की अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र किया। तो गोया ट्रेनिंग है इस काम की कुरान मजीद में। अगर हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे, तो अगर कुरान ही समझ ना आए तो कैसे जहन में बैठेगा, और दूसरों को क्या बताएंगे? तो दूसरों को जब हम वसीयत करें, नसीहत करें, बताएं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लें। तो हक कहाँ है? कुरान में। फतवासो बिल हक, हक की यानी कुरान में जो चीजें मौजूद हैं उसको हम पढ़ेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। वतवासो बिस सब्र, वतवासो फिर दोबारा आ रहा है, और उन नसीहत की एक दूसरे को। तवासो एक दूसरे को नसीहत, वसीयत की, एक दूसरे को वसीयत की। किसकी? बिस सब्र, सब्र की, भी दो टुकड़े, भी की और सब्र, सब्र, इसमें सब्र की, वसीयत की। सब्र साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, डटे रहना। सब्र के तीन मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे। नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। हम यहाँ पे तीन मीनिंग्स को लेंगे। नेकी पर सब्र करना कैसे है? कि जैसे हम मसलन इसकी ले लेते हैं कि रमजान शरीफ में रोजे रखते हैं, तो हम सब्र करते हैं, खाने पीने से परहेज करते हैं, और बहुत सी चीजें जो हमारे लिए ममनू होती हैं उससे हम रुके रहते हैं। तो ये नेकी पर सब्र करने की एक मिसाल है। इसी तरह गुनाहों गुनाहों पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, कि कोई बुराई की तरफ हमें बुलाता है तो हम उससे बचते हैं, या सुबह के वक्त नमाज के लिए उठना मुश्किल होता है, तो हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को राजी कर लेते हैं, उठ जाते हैं। तो ये भी एक सब्र करना है गुनाहों से बचने पर। इसी तरह तीसरा सब्र क्या है? मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। मुश्किलात खासकर दीन के काम के मामले में जो मुश्किलात आ रही हैं, काफी मुश्किलात आती हैं, तो उस पर सब्र करना, या किसी तकलीफ या बीमारी पर सब्र करना, इसका भी इसमें हम ले सकते हैं। तो ये तीन बातें हैं, नेकी पर सब्र करना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना, और मुश्किलात का सामना करने पर सब्र करना। तो यहाँ पर इन तीनों की हम इसको ध्यान में रखते हुए इसका इरादा करेंगे, या इसको अपनी जिंदगी में लेके आएंगे। तो जब भी हम इसको तसव्वुर से पढ़ लेंगे, तो ये तीन चीजें हमारे ध्यान में होंगी। सब्र किस चीज की बात हो रही है, तीन मीनिंग्स याद होने चाहिए। तो सिर्फ ईमान लाना और अमल सालेह करना ही काफी नहीं है, तो तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र भी जरूरी है। तो पहले बात हो रही थी कि सिर्फ आमनु व आमिलू, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, पहले तो अपनी बात हो रही थी, ठीक है जी। अब आगे जो बात हो रही है, वतवासो बिल हक वतवासो बिल सब्र, दो बातें हो रही हैं। इस हक की वसीयत करना एक दूसरे को बताना, और सब्र की तलकीन करना एक दूसरे को बताना। तो सिर्फ ईमान लाना या अमल करना काफी नहीं है, बल्कि हमने आगे इसको पहुंचाना भी है, दूसरों को तलकीन भी करनी है। तो ये गलत तस्वर कि अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है ना देने में है, तो ये यहाँ पे गलत भी हो सकता है कि सिर्फ जो है ईमान लाना और अमल करना काफी नहीं है, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। तो यहाँ से इज्तमाइयत का तस्वर भी हमारे जहन में आता है। तो एक अहम सूरत तवासी बिल हक की क्या है कि अपने साथी को चुन लीजिए आपकी क्लास में जैसे हैं, तो मुसलसल उससे जो है क्लास के एक दूसरे को अपना याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत बताइए। तो ये आपका एक बेहतरीन जो फोरम है जहाँ से आप एक दूसरे को तवासी बिल हक का काम ले सकते हैं। और इंशाल्लाह अगले कई महीनों तक ये आपका चल भी सकता है। जैसे आपके अगले कोर्सेज चलेंगे, QC1 के बाद QC2 है, QC3 है, तो आप अपना एक दोस्त चुन भी सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये बेहतरीन मौका है हमारे पास, तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र का। तो यहाँ पर एक चीज है कि तो वाव। ये जो कोर्सेज हैं फ्री तक है, 1 2 3? जी सिस्टर। मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो हमारे कोर्स है, कुरान कोर्स, ये कितना 1 2 3 है या ज्यादा है?
یہ سسٹر ہمارے QC5 تک تو چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 لیولز ہیں، پھر اس کے بعد 6 7 2 لیولز اور بھی ہیں، اگر ڈیٹیل میں کوئی کرنا چاہے تو QC6 اور 7 بھی ہیں، تو 5 تک تو آپ کو کرنا چاہیے لازمی، بلکہ 6 7 بھی آپ کو کرنا چاہیے، اس میں جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ آپ جو پڑھ چکے تھے آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو وہ اور زیادہ ڈیپلی ہوتا ہے، بہرحال تو 5 تو کم از کم لازمی آپ کو کرنے چاہیے، 6 7 بھی اس میں لوگ کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے، تو 7 تک چلتے ہیں جی، QC7 تک۔ اچھا جی، تو یہاں پہ واو کہا گیا ہے، او نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا پیچھے کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اچھا مکمل چلے، تو اس میں واو کہا گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ہر جگہ پہ واو آ رہا ہے، او نہیں آ رہا، واو کا مطلب اور، او کا مطلب یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہے، تو یہ کیوں ہے کہ 4 باتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وتواصوا پہلے کیا تھا، وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، وعملوا آمنوا وعملوا، ٹھیک ہے جی، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ چاروں باتوں میں واو واو آ رہا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، کہ اور یہ کام کیا، اور یہ کام کیا، اور یہ کام کیا، اگر او آتا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے، اگر او آتا کہ یا یہ کام کیا، یا یہ کام کیا، یا یہ کام کیا، اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر ان چاروں میں سے ایک کام کر لیا تو وہ خسارے سے بچ گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ واو آ رہا ہے تو واو کا مطلب ہے اور، یعنی یہ سارے کے سارے کام کرنے ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، تو جس بندے میں یہ چاروں صفات پائی جاتی ہیں، ایمان لانا، عمل کرنا، ٹھیک ہے جی، اور تواسی بالحق، حق کی تلقین کرنا، ہم تواسی کو یہاں پہ تلقین بھی کہہ سکتے ہیں، بتانا، اور تواسی بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، تو یہ چاروں باتیں جس انسان میں پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچ گیا، اس صورت مبارکہ سے ہم یہ اس کو لے سکتے ہیں، تو اگر او آتا تو اس کا مطلب یا ہوتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایک بات اپنا لے تو خسارے سے بچ جائیں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ واو ہے تو اس کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کام ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، تو یہ چاروں چیزیں ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب اس پوری سورہ مبارکہ کو ہم تصور اور احساس سے سمجھنے کے لیے ایک دفعہ سنتے ہیں، تاکہ اس کو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو سنیے، اور اس کا ٹرانسلیشن آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ٹھیک ہے جی، ایک تلقین تاکید ہوگی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اس میں 4 دفعہ تلقین ہو رہی ہے، انا، لفی، ٹھیک ہے جی، اور خسارہ، اکثریت خسارہ، تو 4 دفعہ، تو کیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون سے لوگ، اب 4 باتیں ہو رہی ہیں 4 بندوں کی، کون کون سے باتیں لوگ خسارے میں نہیں، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کیے، یہ اپنے بارے میں بات ہے، اور اگلی 2 باتیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، تو یہ تو اگلی 2 باتیں معاشرے کے بارے میں، تو اس کو اب ذرا سنیں تصور اور احساس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاروں کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ عصر کا خلاصہ ہم کیا لیں گے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، لفی خسر، تو یہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے، اور خسارے کی آپ کو میں تعریف بتائی، خسارہ ہم ویسے کہتے ہیں گھاٹا، نقصان، تو یہاں پہ کیا مراد ہے، جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، یہاں پہ خسارے سے کیا مراد ہے، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی اس میں نقصان میں چلی جائے، تو اس کو مکمل خسارہ کہتے ہیں، تو اس کا فارمولہ کیا ہے کہ مکمل خسارے سے بچنے کا اس میں فارمولہ دیا گیا ہے، وہ فارمولہ آپ نے دیکھ لیا، اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پاکٹ بک کو یاد رکھیں، مختصر سا صرف چند سیکنڈز کا 1 منٹ کا بریک لیتے ہیں، پھر نیکسٹ شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ہم گرامر کا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں، سبق نمبر 14 کا پارٹ بی، جس میں ہم گرامر دیکھیں گے، تو آج انشاءاللہ گرامر میں جو ہے ہم جیسے فعل مضارع شروع تھا، تو اس میں نئے پیٹرن، نئے باب پہ آنے والے کچھ افعال لیں گے، جیسے یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل، تو یہ آج انشاءاللہ انٹرسٹنگ چیزیں کچھ آپ کو اس میں ہم باب کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیسے چینج آ رہی تھی اور کتنے باب بن رہے ہیں۔ تو TPI کے ساتھ ہم کرتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ ہمارا ایک میتھڈ ہے جو گرامر کو سیکھنے کا ایک بہت دلچسپ اور آسان طریقہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے سب لوگوں سے کہ اس کا یوز کیا کریں،
یہ انشاءاللہ اگلے لیول جو بھی بات ہو رہی تھی، آپ جب اگلے لیول میں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یہ اشارے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی تھوڑا سا آپ میری بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، تو آپ نیکسٹ فیوچر میں آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا. تو اس کو دیکھتے ہیں جی، کون کروانا چاہے گا. جی سسٹر فرخندہ جبین. باقی سب لوگ اشارے کریں اور ساتھ ساتھ اس کو آگے جو گرامر کے افعالات ہے اس میں بھی اشارے لازمی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ٹی پی آئی کو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. جی سسٹر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. جزاک اللہ سسٹر. تو اس طریقے سے ہم افعال کو لیں گے کہ اس کو کیسے کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے اسم پڑھا تھا، کسی چیز کا نام یا صرف، اور شروع میں ال لگا ہوگا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے الانسان، آپ نے دیکھا ال لگا تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے. اسی طرح الصالحات آپ نے پڑھا، الف تو آخر پہ لگا ہو تو ہم نے کہا جی کہ یہ اسم ہے. اس طرح آخر پہ دو پیش ہوں، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، آخر پہ واو نون ہوں، یا نون ہوں، تو یہ اس کی نشانی ہے. یہ آپ اب اچھے طریقے سے پریکٹس آپ کی ہو چکی ہے. اور فعل ہم پڑھ رہے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. جیسے فتح، اس نے کھولا، تو اس میں کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے. یا عملونا، وہ سب عمل کرتے ہیں، اس میں کام ہونے کا پتہ چل رہا ہے، زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. تو فعل کام کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے. اور حرف کیا ہے؟ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں، وہ حرف ہے. سمپل سی بات ہے. اسم کی نشانی نہیں ہے، فعل کی نشانی نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے، جیسے بی، لی، من، فی، انا، اس طرح کے جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے وہ کیا ہیں؟ حروف ہیں. تو ہم فعل شروع کر چکے ہیں. فعل آپ جانتے ہیں کہ اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب وغیرہ. تو یہ 3 حروف سے اکثر مل کر بنتے ہیں. تو فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، جو گزر گیا، جو ہو چکا. ٹھیک ہے، پاسٹ. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی پریزنٹ کی بات ہوگی، حال کی یا مستقبل کی. تو یہ 2 باتیں اس میں ہو سکتی ہیں مضارع میں، حال یا مستقبل، پریزنٹ یا فیوچر. تو امر، یہ انشاءاللہ آگے ہم کل کے لیکچر میں ہمارا ہوگا. جی آواز میری، کسی سسٹر کا میسج ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر آ کلیئر رہی ہے ہے آپ سر کی آواز. آواز. سسٹر روبینہ اکبر، آپ اپنا چیک کریں نیٹ کا، شاید آپ کا کچھ ہوا نہیں تو دوبارہ آپ میسج کر دیں ان کو، ریجوائن کر لیں اگر کوئی ایک ہی ڈیوز میں موجود ہے ہمارے ساتھ. تو فعل امر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں پچھلا. تو ماضی میں آپ نے پڑھا تھا، ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ آخر پہ چینج ہے. جیسے فعلا آخر پہ ہے، فعلو آخر پہ چینج آ رہا ہے نا. او، فعلتا تا، فعلتو تو، فعلتم تم، فعلنا نا، تو آخر پہ چینج آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. او، تا، تو، تم، نا، تو یہ آخری حرف پہ چینج آ رہی ہے. تو ماضی کا مطلب ہے گزر گیا آخر پہ. ٹھیک ہے جی. اور جو مضارع تھا وہ شروع میں چینج آ رہی ہے. جیسے یفعلو، ٹھیک ہے، شروع میں پہلے پھر آ رہی یا. یفعلونا، تفعلو پہلے تا آ گیا، افعلو، تفعلونا، نفعلو، تو یہ شروع میں یا، تا، آ، تا، نا، تو یہ شروع میں چینج آ رہی ہے. تو مضارع میں شروع میں چینج آئے گی اور ماضی میں آخر پہ. تو چلیں اس کو پریکٹس کروا لیں ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ. کون کروانا چاہے گا؟ جی سسٹر مائدہ یوسف سے پہلے ماضی کی کروا دیں. سب لوگ اشارے کریں سب، اور اس کو ساتھ بولیں. سر ترجمے کے ساتھ کرو. جی کریں ساتھ. فعلا اس نے کیا، فعلا سب نے کیا، ایک فعلتا منٹ. آپ نے کیا. جی سر. جی اب مائک اپنا آن کریں کائنڈلی سب لوگ. مائک اپنے جو ہے سسٹر اپنا مائک آن کریں. جی سر صحیح. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اچھا آگے کون کروانا چاہے گا مضارع کا؟ سسٹر اپنا مائک آپ آن کر رہے. جی کوئی اور کروانا چاہے گا مضارع کا؟ اشارے بھی کریں میرے ساتھ. جی کون کروانا چاہے گا نیکسٹ؟ کافی لوگ موجود ہیں آج، تو تعداد بھی زیادہ ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے آگے؟ جی بردر منظور، مضارع اشارے کریں، اوپر اشارہ کرنا ہے آنکھوں کی سیدھ میں. یفل، یفلو، یفلونا، تفلو، افلو، تفلونا، نفلو. یفعلو کا میننگ کیا ہوگا وہ اردو میں؟ کیا کرتا کہیں ہے گے؟ یا کرے گا. وہ کرتا ہے یا یفلونا کرے گا. وہ سب کرتے ہیں یا سب کریں گے. ٹھیک ہے، تفلو ٹھیک ہو گیا. آگے اسی طرح آپ کرتے چلا ہیں سکتے. یا کریں گے. افلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. تفلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے. نفلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ برابر. تو اس طریقے سے ترجمہ میں اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ سے مکس نہ ہو جائے ماضی اور مضارع، یہ یاد رہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اکثر مکس ہو جاتے ہیں. چلیں جی. تو یہ چیز تھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ پیٹرن ہے. اچھا تھوڑا سا میں اس کو
پہلے جو چیزیں ہیں اس میں یہ آخری والا آپ ابھی اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، پورا ٹیبل ہے تو آخری کو ابھی نہیں دیکھیں. اور ہم نے ابھی کیا پڑھ لیا تھا؟ ہم نے اس میں کر لیا تھا پہلا فتح کر لیا تھا. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولے گا جب کھولتا ہے، یفتح، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نصرہ، ٹھیک ہے. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرے گا. تو یہ ایک دو پیٹرن ہے. فتح ایک پیٹرن ہے، ایک باب ہم لیں گے، اس کو ایک باب لیں گے، ٹھیک ہے نا. فتح، فتح سے یفتح، فتح ماضی، یفتح مضارع، ٹھیک ہے جی. اسی طرح دوسرا پیٹرن اب لیں گے، آپ دوسرے پہ آ جائیں. دوسرا باب نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرے گا. تو یفتح تھا، یہ ینصرو ہے، ینصرو نہیں ہے، سواد پہ پیش ہے. تو یہ دوسرے پیٹرن میں تیسرے حرف پہ پیش آ رہی ہے. پہلا حرف یا تھا، دوسرا نون ہے، تیسرا سواد ہے، تو سواد پہ پیش آ رہی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے دوسرے پیٹرن میں. اسی طرح اس باب پہ آنے والے جتنے بھی افعال ہیں، پہلے ہم لکھتے ہیں فتح کو، فتح تو فتح سے فعلہ بھی ہے، تو فعلہ سے یفعلو ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح جعلہ یہ بھی فتح کے پیٹرن پر آئے گا، جعلہ سے یجعلو ہوگا، ٹھیک ہے، یجعلو. اسی طرح دوسرا جو پیٹرن ہم نے پڑھا ہے نصر یا خالہ کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ خالہ کا آگے آ رہا ہے. تو نصرہ کیا ہے اس پہ؟ جیسے خالہ کا ہے یخلوقو، ٹھیک ہے، یخلقو نہیں ہوگا، تو یہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے. اسی طرح عبادہ آپ نے پڑھا تھا، اس نے عبادت کی، تو اس کا کیا ہوگا مضارع؟ یعبدو، یعبدو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعبدو ہوگا. تو یہ ینصرو یعنی نصرہ کے باب میں آئے گا. اسی طرح اور آپ نے کون سا پڑھا تھا؟ یہی میں سن پڑھے تھے، اور کوئی پیٹرن تھا؟ ذکرہ. ذاکرہ، جی، ذاکرہ سے یذکرو، ٹھیک ہے، یذکرو نہیں ہوگا. تو یہ دو باب ہیں، آپ نے ڈفرینٹ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. تو ابھی ہم نے جو پڑھے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فاتحہ کے باب پہ کون سے آ رہے ہیں اور نصرہ کے باب پہ کون سے آ رہے ہیں. تو یہ دو پیٹرن ہیں. فاتحہ کے شروع میں فا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم باب فا بھی آسانی کے لیے کوٹ رکھ سکتے ہیں. اور نصرہ کے شروع میں نون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نصرہ یہ کوٹ کے طور پہ آپ نون اپنے کاپی پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ فا سے کتنے آ رہے ہیں یعنی فاتحہ سے، اور نصرہ باب سے کتنے آ رہے ہیں. بلکہ یہ اپنا اسائنمنٹ آپ اس کو کیا کریں اور گروپ میں شیئر بھی کیا کریں، ڈسکشن گروپ میں. تو آج انشاءاللہ ہم تیسرا باب اور چوتھا لیں گے، ٹھیک ہے. دورابا سے ید اور ریبو، ٹھیک ہے. دورابا سے ید روبو نہیں ہوگا، ید ربو نہیں ہوگا. جیسے یفتہ ہوا ہے تو ید ربو نہیں ہوگا، یا ینصر ہوا ہے تو ید روبو نہیں ہوگا، بلکہ ید ریبو ہوگا. یہ پیچھے بھی بردر نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا، کوئی اس کا رول ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی رول ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی رول ہے. تو عربوں نے اس طرح بولا ہے اور یہ بولنے میں آسانی ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بولنا آسان ہے، ٹھیک ہے نا. ید ریبو بولنا آسان ہے، ید روبو بولنا مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بولنے میں آسان ہے، زبان پہ آسان آتا ہے، تو ہم اسی لیے اس کو ایک پیٹرن بنا لیتے ہیں. بہرحال جی سسٹر روبینہ. سر میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، اس طرح تو بہت سارے جو ہیں فیل ہیں، تو اس میں بدلنے میں ہم نظریت لگانا ہے. افعال تو ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں. سسٹر آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ایک تو آواز آپ کی بالکل صحیح نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے. جو مجھے سمجھ آئی کہ اس طرح کے اور کافی سارے افعال ہیں جو آئیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری پریکٹس ہوتی جائے گی. یہ جتنے افعال ہیں بہت زیادہ آسان ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کو کرتے جائیں گے، آپ کی زبان پہ چڑھتے جائیں گے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی آواز کٹ رہی تھی، مجھے کلیئر نہیں. میرے خیال میں یہی آپ پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو جلدی کلوز کر لیں. جی سسٹر، ہے کوئی آپ کو کلیئر ہوا ہے؟ چلے. تو یہ انشاءاللہ جو جتنے آپ پیٹرن پڑھ رہے ہیں ابھی، چونکہ آپ کا لیول 1 ہے، تو اگر ابھی سے ہم سارے اکٹھے آپ کو شروع کروا دیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم نے 4 باب رکھے ہیں، اس کے اور بھی باب ہیں آگے. انشاءاللہ آپ لیول 2 میں جائیں گے تو اور باب پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ اور افعال بھی. یہ ایسی آپ کی پریکٹس آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گی کہ آپ کو خود بخود آپ کی زبان پہ ہی آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا. جہاں پہ رولز ہوتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں یاد رکھنے والی وہ پریکٹس ہوتی ہیں، بار بار پریکٹس کرنے سے. تو یہ 4 باب آپ ان کو یاد ہو جائیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ اگلے افعال بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. جیسے فتح، نصرہ، ضربہ، سامیا، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. چلیں اس کو لے لیتے ہیں جی. ہم نے پڑھا آج کا تیسرا ضربہ، ٹھیک ہے. ضربہ اس نے مارا. یضربو مضارع کیا ہوگا؟ یضربو، ٹھیک ہے. یضربون، تضربو، اضربو، آگے اسی طرح را کے اوپر زیر آئے گی. تو یضربو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کو پورا ٹیبل لیتے ہیں آگے.
जी, तो तीसरा बाब है दोराबा से यादरिबु। ठीक है जी, पहले माजी कर लेते हैं, आप लोग तर्जमा करेंगे। जी, कौन करवाना चाहेगा तर्जमे के साथ ये दोराबा? जी, सिस्टर मैदा आप करवा दें दोराबा। वो माजी वाला करा या मुजारे? जी, पहले माजी वाला करवा दें। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू वो सब मारते हैं, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। ठीक है, जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो दाराबा उसने मारा, माजी की बात हो रही, अब हम करेंगे वो मारता है या मारेगा। ठीक है, तो ये आ गए सिस्टर साजिदा जाहिद, आप करवा दें जी यादरिबु। यादरिबू वो मारता है या मारेगा। यादरिबूना वो मारते हैं या मारेंगे। तादरिबू आप मारते हैं या मारेंगे। आदरिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा। तादरिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे। नादरिबू हम मारते हैं या मारेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। दाराबा उसने मारा, यादरिबु वो मारता है। ये मानी याद रखने कि मुजारे या उसमें कौन सा है। जी, नेक्स्ट करवा दे कोई, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लें ताकि आपकी जुबान पे देखे ना, जबान पे पढ़ना आसान है, यदरिबू यदरबू या यदरुबू पढ़ना मुश्किल लगता है आपको, तो ये सिंपल से कोई मुश्किल नहीं है। सिस्टर ईमान फातिमा सिर्फ माजी करवा दे, मुजारे करवा दे, एक्शन के साथ सब लोग करें। ये यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबुना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर सईदा हिना। यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर्स पीछे हट गए हैं, कोई एक और करवा दे ताकि ये हमारा पक्का हो जाए, जुबान पे चढ़ जाए, और साथ साथ आप खुद भी किया करें, मेरी गुजारिश है। ब्रदर मंजूर का हैंड रेज है जी, ब्रदर मंजूर। यदरेबू वो मारता है, यदरेबूना वो मारते हैं, तदरेबू आप मारते हैं, अदरेबू मैं मारता हूँ, तदरेबूना आप सब मारते हैं, नदरेबू हम सब मारते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस करें, और इशारों के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी अपनी प्रैक्टिस है। अभी बात हो रही थी हमारे QC6 में भी कुछ चल रहे हैं, तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है टेबल्स की, तो वो उनको याद रह जाते हैं। तो जो थोड़े से कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं करते, इशारे नहीं करते, तो वो उनको भूले होते हैं, तो आगे थोड़ा सा मसला बनता है, तो ये लाजमी इशारे किया करें। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। हल यदरिबु क्या वो मारता है? तो जवाब होगा ला यदरिबु। हमने पढ़ा था कि मुजारे में नहीं के लिए ना लगता है। ला यदरिबु नहीं मारता वो, या नहीं मारेगा। ठीक है, हल यदरिबुना क्या वो सब मारते हैं? ला यदरिबुना नहीं, वो सब नहीं मारते, यानी ला का मतलब नहीं, और ये मुजारे के साथ आएगा। ठीक है, यदरिबु का जवाब यदरिबु में, यदरिबुना का जवाब यदरिबुना में। जबकि आपकी और मेरी बात होगी हल तदरिबु, क्या आप मारते हैं? आपने मारा नहीं, आप मारते हैं, इशारा ऊपर। ठीक है जी, आप मारते हैं। ला अदरिबु नहीं मारता मैं, ला अदरिबु नहीं मारता मैं, या नहीं मारूंगा मैं। हल तदरिबुना क्या आप सब मारते हैं? तो तदरिबु का जवाब नदरिबु, तदरिबु नदरिबु, ता ना। ठीक है जी, ला नदरिबु नहीं, मैं नहीं मारता या नहीं मारूंगा। जी, तो दो के पेयर बना लेते हैं। कौन लोग करवाना चाहेंगे? दो लोग आ जाएं। जी, सिस्टर मायदा यूसुफ जी और सिस्टर ईमान फातिमा। सिस्टर ईमान आप सवाल कर लें, और सिस्टर मायदा आप इसका जवाब देंगी। हल यद्रिबु क्या उसने मारा, क्या वो मारता नहीं है? जी, क्या? मारता है। हाँ। ला यदरिबू नहीं हम नहीं मारते, नहीं वो नहीं मारता। अच्छा, नहीं एक हल दफा कह दे तो बेहतर है। नहीं है वैसे उर्दू में, जैसे भी बात हुई थी वसीयत और नसीहत की, तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो उर्दू में मसाइल बनते हैं। हम एक दफा ही नहीं कहते, ठीक है ना, ला यदरिबु नहीं वो मारता, तो ये ज्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा उसकी। जी, हल यद्रिबुना क्या वो सब मारते हैं? ला यदरिबूना नहीं वो सब नहीं मारते। हल अच्छा तद्रिबु अगला। क्या आप मारते हैं? ला अदरिबू नहीं मैं नहीं मारती। हल तद्रिबुना क्या आप सब मारते हैं? ला नदरिबू नहीं हम सब नहीं मारते। हम सब जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले कोई और करवा दे ताकि आपकी बोलचाल की प्रैक्टिस हो जाए, तो अक्सर लोगों का इसमें इशू होता है। जी, सिस्टर रुबीना है, कोई और है सिस्टर रुबीना के साथ? और कोई करवाना चाहेगा सिस्टर रुबीना मसूद के साथ? सिस्टर साइदा जाए, सिस्टर साइदा आप सवाल कर लें, और सिस्टर रुबीना आप जवाब देंगे। बाकी सब हल लोग एक्शन के साथ। यद्रिबु
हल यजरिबू, क्या वो मारता है, क्या वो मारेगा? ला यदरिबु, नहीं मारता वो। चलिए नेक्स्ट। हल यजरिब, सिस्टर आपकी क्या आवाज वो कट रही है मेरे को। क्या वो कब मारेंगे? ला यदरिबूना, नहीं वो मारते। हल यजरिबूना, ला अदरिबू, नहीं मैं मारता। चले ला तदरिबूना, क्या वो सब मारते हैं? ला नदरिबू, नहीं वो सब मारते। नहीं हम नहीं मारते हम सब। ठीक है, हम सब की बात हो रही नहीं है, हम नदरिबू सब मारते। हम सब। चले हम सब। चले एक बार सुने। यदरिबू का जवाब यदरिबू होगा। ठीक है, वो मारता है, हल वो मारता है। यदरिबूना, वो सब मारते हैं, वो तजरिबू, सब मारते हैं। तदरिबू का जवाब अदरिबू होगा। ठीक है, तदरिबू का जवाब अदरिबू। मेरे साथ बोले, तदरिबू अदरिबू। तदरिबू वो मारता है, तू आप मारते हो या तू मारता है। अदरिबू मैं मारता हूँ। तदरिबू अदरिबू। तदरिबू का जवाब अदरिबू। मेरे साथ बोले, तदरिबू जवाब अदरिबू। तदरिबूना आप सब मारते हैं, जवाब नदरिबू। तदरिबूना आप सब मारते हैं, जवाब नदरिबू। हम सब नहीं मारते। ठीक है जी, तो ये इस तरह करें, तदरिबू अदरिबू तदरिबूना नदरिबू। ये बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा जी। तो नेक्स्ट है कि हामिद की बात हो रही है, किसको मारा जा रहा है? हामिद असली हालत में काम कर रहा है तो वो हामिदुन होगा। अगर उस पे काम हो रहा है, यानी यहाँ पे हामिद को मारा जा रहा है, तो हम कहेंगे हामिदन, दो जबर के साथ। जिस पे काम हो रहा है वो दो जबर के साथ आता है। तो हल यदरिबू, क्या वो मारता है? हल यदरिबू, क्या वो मारता है हामिदन, हामिद को। ठीक है जी। अगर हामिदुन होता तो ये होता कि हामिद मारने वाला है। ठीक है ना, जैसे होता है ना, हल हामिदुन यदरिबू, क्या हामिद मारता है। ये इस तरह होता, हामिदुन होता। तो बहरहाल चूंकि हामिदन के ऊपर जबर है, हम इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करते, अभी आसानी से आपने करना है। हामिद क्या वो मारता है, यदरिबू एक एक करके करें। हल क्या यदरिबू वो मारता है हामिदन, हामिद को। ला यदरिबू नहीं मारता वो हामिदन, हामिद को। तो इसमें चेंज नहीं होगी, सिर्फ हल की बजाय ला आ जाएगा। यदरिबू ना उसी तरह होगा। अलबत्ता तदरिबू अदरिबू से चेंज होगा। तदरिबू अदरिबू से, तदरिबू ना नदरिबू से। जी कौन करवाना चाहेगा इसको? जी दो लोग आ जाए। सिस्टर रुबीना आपका माइक काम नहीं कर रहा, सही चले। सिस्टर रुबीना और सिस्टर ईमान फातिमा आप करवा दें। सिस्टर रुबीना आप सवाल कर लें, ईमान फातिमा जवाब दे दें। हल यजरिबू हामिदन, क्या क्या वो मारता है हामिद को? ला यदरिबु हामिदन, नहीं मारता वो हामिद को। चले मैं सवाल कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में अजान हो रही है सिस्टर रुबीना की शायद। हल यदरिबूना हामिदा, क्या वो सब मारते हैं ला हामिद को? ला यदरिब ला यदरिबुन हामिद, नहीं मारते वो सब हामिद को। हल तदरिबू हामिदन, क्या आप मारते हो हामिद को? ला अदरिबु हामिदन, नहीं मारता मैं हामिद को। हल तदरिबूना हामिदन, क्या आप सब मारते हैं हामिद को? ला नदरिबु हामिदन, नहीं मारते हम हामिद को। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो उम्मीद है बाकी सब लोग इस तरह करेंगे। सिस्टर माहिदा आप एक दफा जवाब देने, हल यदरिबू हामिदन बगैर तर्जुमे के, हल यदरिबू हामिदन। ला यदरिबु हामिदन, बाकी सब लोग करें इशारों के साथ, हल यदरिबूना हामिदन। ला यदरिबूना हामिदन, हल तदरिबू हामिदन। ला अदरिबु हामिदन, हल तदरिबूना हामिदन। ला नदरिबु हामिदन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से आपने करना है इसको। अच्छा नेक्स्ट है, ये हमारा पैटर्न इसमें हो गए। आखिरी को छोड़ दें आप, ये आपको कंफ्यूज करेगा, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। तो ये तीन पैटर्न हो गए, फातहा से यफ्ताहू, नसारा से यनसुरु, दौराबा से यदुरिबु। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मुजारे में चेंज आ रही है, तो ये तीन बाब हो गए। ठीक है, दाराबा से हमें अभी अभी हम एक ही फेल पढ़ेंगे। दाराबा से एक ही हमने टेबल किया है, जैसा कि फतहा और नसारा से हमने दो दो तीन तीन किए थे। लेकिन दाराबा का अभी आप एक ही याद रखेंगे, इंशाल्लाह अगले लेवल 2 में आपको दाराबा से और भी टेबल करवाए जाएंगे। चौथा बाब लेते हैं सामिया। ऊपर था फतहा नसारा दाराबा, नीचे अचानक चेंज हो गई, सामा नहीं है बल्कि सामिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना। जैसे अलिमा था उसने जाना, अमिला था उसने अमल किया। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते जुलते इसके पैटर्न पे आने वाले ये सारे थे। तो सामिया उसने सुना, इसका मुजारे क्या होगा? यस्माउ। जैसे यफ्ता हुआ है, इससे मिलता जुलता यस्माउ, ये चेंज नहीं होगा, यफ्ताहू की तरफ होगा। सामिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनेगा।
सामिया उसने सुना, यसमाउ वो सुनेगा। जी, तो इस तरीके से हम इसको लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये है कि चलें इसको नेक्स्ट भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो चार बाब है हम इसको याद कैसे करेंगे। फतहा, नसरा, दारबा, सामी, आपको याद कैसे होंगे? एक सिंपल सा मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं एक बोलता हूँ, एक मुहावरा है कि कुरान खोलोगे फतहा। खोलने का मतलब फतह खोलना होता है ना, तो मैं कहता हूँ कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा। नसरा मदद कहते हैं ना। तीसरी बात मैं कहता हूँ वरना मार पड़ेगी दाराबा। दाराबा मारना होता है ना। और तीसरी चौथी बात मैं कहता हूँ इसलिए सुन लो सामिया। तो ये देखिए मुहावरा, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। तो ये अगर आप याद कर ले मुहावरा तो ये आपको चारों कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दाराबा, इसलिए सुन लो सामिया। ठीक है जी, ये आप इस मुहावरे से याद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद मुहावरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे याद हो जाएगा। फतहा, नसरा, दराबा, सामिया, ये चार पैटर्न है। तो और भी आगे आएंगे इंशाल्लाह, वो भी साथ साथ हम इसको याद कर लेंगे। तो अभी के लिए आप ये कुलिया अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चार पैटर्न हो गए हमारे। अब हम सामिया लेते हैं। सामिया यस्माओ, ठीक है, तो इसको लेते हैं जी आगे। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। तो इसमें माजी की बात हो रही है। ठीक है जी, और आखिर पे चेंज है, ऊ, ता, तू, तुम, ना, इसमें आखिर पे। अब आते हैं मुजारे पे। सामिया से यस्मउ, ठीक है, वो सुनता है या सुनेगा। मेरे साथ एक्शन के साथ करें आप सब लोग। सामि यस्मउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्मऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, और नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जी, कौन करवाना चाहिए इसकी प्रैक्टिस करें जरा। जी सिस्टर जवेरिया, आप करवा दे इसको एक दफा इशारों के साथ, बाकी सब लोग भी साथ करें। यस्माउ यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। मंजूर भाई आपका माइक ऑन था, चले आप करवा दे दोबारा अगर मंजूर साहब करवाना चाहते हैं तो। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह ब्रदर। तो नेक्स्ट हैंड रेज है जी सिस्टर ईमान फातिमा का, आप करवा दें, बाकी सब लोग इशारों के साथ। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले नेक्स्ट कौन था, हैंड रेज था और मेजरमेंट लोअर कर दिए। चले आगे कोई करवाना चाहते, सिस्टर फरकंदा थी, मैं तो मैं कौन। चले सिस्टर मैदा आप एक दफा करवा दें। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो सामिया था उसने सुना, ठीक है। चले सिस्टर सही रही ना, एक दफा आप करवा दें। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। सिस्टर तो सामिया से यस्माओ, माजा यस्माओ हम जल्दी से ले लेते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। माजा का मतलब होता है क्या, तो माजा यस्माओ वो क्या सुनता है। वो क्या सुनता है, सुनने वाली चीज क्या है, कुरान ही सुनना है ना, हमें कुरान सुनना चाहिए। तो यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माउल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं, कुराना। ठीक है जी। माजा तस्माउ आप क्या सुनते हैं, तस्माउल अस्माउल कुराना मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माउ आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरान। तो माजा का मतलब याद रखना है, नया लफ्ज है, माजा का मतलब क्या। ठीक है, क्या सुनता है, माजा तस्माउ माजा यस्माउ वो क्या सुनता है। चलें जवाब दे दे मुझे, कौन देगा जल्दी से। माजा यस्माउ वो क्या सुनता है, सिस्टर मायदा। यस्माउ अल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं। यस्माउना अल कुरान वो सब कुरान सुनते हैं।
चलें, जज़ाकल्लाह। सिस्टर रुबीना, आप जवाब दे दें एक दफा। माज़ा तस्माउ, आप क्या सुनते हो? एक ही बात हो रही है। अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान। मैं कुरान सुनता हूँ। जी, सिस्टर साइदा जायद है, आप जवाब दे दें। माज़ा तस्माऊना, आप सब क्या सुनते हैं? नस्माउल कुरान। नास्माउल कुरान, हम सब हम कुरान सब सुनते हैं। जज़ाकल्लाह जी। चले, तो ये हमारे टेबल अब 4 हो गए, फतहा, नसरा, दराबा। तो एक दफा मेरे साथ रिपीट करें। फतहा से यफ्ताहू, फतहा यफ्ताहू, नसरा यंसुरू, दराबा यदरिबू, समिया यस्माऊ। ये एक दफा थोड़ी मुझे देर करवा दीजिए। उसके बैठ के आखिरी को छोड़, करें और फिर खड़े हुआ करें। सिस्टर रुबीना अपना माइक बंद करें आप। जी, जल्दी से कौन करवाना चाहेगा? चारों टेबल आखिरी को छोड़ के जल्दी से जी। फतहा यफ्ताहू, जी हैंड रेस करें। सिस्टर साइदा जायद, फतहा। फतहा यफ्ताहू, नसरा हाँ, यंसुरू, दरबा यदरिबू, समिआ यस्मऊ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है ना? और इस मुहावरे से आप याद रख सकते हैं। कुरान खोलोगे फतहा, तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दारबा, इसलिए सुन लो, सामिया। तो इस तरीके से ये चारों आपको याद रह जाएंगे, फतहा, नसरा, दारबा, सामिया। अच्छा, अगला अपना आपका होमवर्क है, मैं एक दफा बता देता हूँ, फिर आपने खुद करना है। ये आलम, वो जानता है, ठीक है जी। जैसे था आलिमा, आलिमा पढ़ा था ना सामिया के पैटर्न पे, आलिमा या आलम। या आलम वो जानता है, या आलमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, और नालमु हम सब जानते हैं। चले, एक करवा दे कोई, पहले इसका बताएं, माजी बताएं। या आलमु का माजी क्या होगा, कौन बताएगा जी? सिस्टर मायदा है, कोई और करवाना चाहेगा नया बंदा? चले सिस्टर मायदा, माजी बताएं या आलमु का। आलिमा, आलिमा, आलिमा वेरी गुड, आलिमा वो जानता है, उसने जाना। आलिमु अच्छा, इसको छोड़ दें, आगे चले मुजारे पे। या आलम, यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमुना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो ये आलिमा से था सामिया का पैटर्न है, ठीक है ना, सामिया, आलिमा। और अगला आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपने खुद ही करना है। अगला था ये आमिलू, ठीक है। आलिमा वो उसने जाना, आमिलू उसने अमल किया। तो आमिलू सामिया के पैटर्न पे, ये भी ये अमलू वो अमल करता है। जी, कोई नया, कोई साइदा जायद आप करवा दें। ये अमलू वो अमल करता है। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, आमलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना हम सब अमल करते हैं, आप सब। नामलू नामल हम सब अमल करते हैं। सिस्टर आपने यहाँ पे दो चीजों में थोड़ा सा अमलू और तअमलूना में मेरे ख्याल में आप मिक्स हो गई। चले सिस्टर साइदा जायद आप करना जी। ये अमलू, अच्छा सिस्टर साइदा हो गई थी, सिस्टर जवेरिया। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसको देख लें, ये कहाँ से निकला सिस्टर जवेरिया? इसका माजी क्या था? या अमलू का माजी क्या है? या अमलू का माजी हम आमिला। आमिला, वेरी गुड, आमिला, ठीक है जी। सामिया के पैटर्न पर है। तो इसी तरह आपने इसको याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नुक्ता तालीम आज का क्या है, 7वां होमवर्क हम पढ़ते हैं जी, कि सूरतों की आपने तिलावत करनी है। तो उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझ सकते हैं। अब हम सूरतों को समझ कर पढ़ रहे हैं, तो इन सूरतों को अपनी नमाज में पढ़ा करें। मिसाल के तौर पर हमको आदत होती है कि छोटी सूरतें पढ़ते हैं, जैसे इन्ना आतईना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद। तो आप इसको फजीलत के लिहाज से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ आप दूसरी बड़ी सूरतें भी पढ़ें जो आपको समझ आती हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिनके मानी आपको याद होंगे, उससे पढ़ने से आपको फायदा क्या होगा? को तिलावत करते हुए खुशी महसूस होगी, जिसकी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। और आपकी तवज्जो भी ज्यादा हो जाएगी उस तरफ, क्योंकि आपको अल्फाज का मानी पता है, और आप उसको समझकर और अपने तसव्वुर के साथ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ के अंदाज में आप मांग भी रहे होंगे, उस अजर भी ज्यादा होगा। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा? अल्फाज मानी का याद होगा, यानी आपके जो अल्फाज मानी जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो भी आपके याद होते रहेंगे, बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे, और आपका हाफजा भी इंशाल्लाह पुख्ता हो जाएगा। यानी वो सूरतें आपको अजबर हो जाएंगी, अच्छे तरीके से याद भी जाएंगी। तो ये इसके कई सारे फवायद हैं। तो आज के बाद ये सूरतें हमने शुरू कर दी हैं, काफी सारी हमारी हो भी गई हैं, इनको नमाज में बार बार पढ़ा करें। तो याद रखिए कि आज के सबक यानी 14 सबक के खत्म होने पे हमने 174 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान मजीद में 36,556 बार आए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रखें, और साथ होमवर्क याद रखें, और साथ दो दुआएं, एक अपने लिए, एक अपने साथियों के लिए। और पॉकेट बुक को साथ में लाजमी रेफर करते रहें। और टीचर बनिए, जो सीखा है दूसरों को सिखाइए, कोई मुश्किल नहीं है। आज आपने 4 बाब सीखे, तो अपने साथियों को सिखाएं।
اور قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ